میں طارق مرتضی آپ کے پاس سیریز کا ایک اور حصہ کووڈ-19 پارٹ 9 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پچھلے کچھ پارٹس سے ہم لوگ قرآن کے چند الفاظ کے حقیقی معنی یعنی وہ معنی جو عربی زبان میں ہوتے ہیں اور جن معنوں میں قرآن نازل ہوا تھا، ان معنوں کو ہم اور آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ قرآن کو ویسا سمجھنا جیسا کہ اسے سمجھنے کا حق ہے، اور صرف سمجھنے سے مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، اس کو ذہن نشین کرنا بھی، تاکہ زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اللہ کی کتاب کی روشنی میں ہی فیصلہ کیا جا سکے۔ اور صرف ذہن نشین کر لینے سے ہی کام نہیں بنتا، بلکہ اللہ کو اس پر عمل بھی چاہیے۔ اگر سمجھ لیا، ذہن نشین کر لیا، مگر عمل نہیں کیا تو ساری محنت بیکار چلی گئی۔ اس پارٹ میں ہم لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ترتیل اور اتباع الفاظ کے کیا معنی ہیں۔ ترتیل ورڈ یہ سورہ مزمل کے اندر جو ہے وہ آیا ہے آیت نمبر 4 میں، جس کا پرائمری معنی ہوتے ہیں دانتوں کا موتیوں کی لڑی کی طرح سفید اور نہایت خوبصورت ترتیب کے ساتھ ظاہر ہونا۔ اس کو ترتیل کا یہ پرائمری میننگ ہے، اور اسی سے جو ہے وہ جب اس کو پڑھنے کے سینس میں لیا جاتا ہے تو اس کو ایسے کہا جاتا ہے کہ ایسی ترتیب میں رکھ کر پڑھنا جس سے توازن قائم ہو اور بات نکھر کر سامنے آئے۔ قرآن کے بارے میں سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 32 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، یعنی ہم نے اسے یعنی قرآن کو نہایت عمدہ ترتیب، تناسب اور نظم کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس کی ساری تعلیم ایک خاص نظم کے ساتھ اس کے مرکزی فکر کے چاروں طرف گھومتی ہے۔ وہ مرکزی فکر کیا ہے؟ اسے ہم اور آپ اللہ کی ذمہ داریوں کے عنوان سے سن چکے ہیں، یعنی تمام انسانوں تک بلا تفریق رزق اور ہدایت کا پہنچا دینا۔ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی ذمہ داری اللہ نے ان لوگوں پر رکھی ہے جو اپنے کو ایمان والا کہتے ہیں، مگر ان ایمان والوں نے اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے دیا، الا ماشاء اللہ کو چھوڑ کر، جس کی وجہ سے آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 2 فیزز میں سے یہ پہلا فیز اب ختم ہونے کی کگار پر آ گیا ہے، اور امت کے دوسرے فیز کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ آج پوری دنیا میں امت پر جو بھی خوف اور حزن کے حالات ہیں، وہ سب اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم لوگ ترتیل لفظ کے اوپر غور کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مزمل آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی ایسی ترتیب میں رکھ کر پڑھو جس سے سماج میں توازن، بیلنس قائم ہو جائے اور تمہارے مشن کی مرکزی بات نکھر کر سامنے آ جائے، یعنی تم بھی اسے اسی طرح حسن و نظم اور تناسب کے ساتھ عمل میں لاتے چلے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی مرکزی بات کیا ہے؟ وہی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذمہ داری ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کی اسی مرکزی بات کو پوری طرح سے قائم کرنے کی جدوجہد کرتے رہے، اور ان کے ہمنوا صحابہ اور صحابیہ بھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم اور آپ بھی کر رہے ہیں یا نہیں؟ تلاوت پچھلے 3 پارٹ سے ہم لوگ دیکھ چکے ہیں، تلاوت، اقراء اور ترتیل۔ تلاوت یعنی قرآن کو ایسے پڑھنا کہ اس کے حکموں کے پیچھے پیچھے چلا جائے۔ اقراء یعنی قرآن کو ایسے پڑھا جائے کہ اس کی چھان بین کی جائے، اس کی چھان پٹک کی جائے، اس کے اوپر تحقیق کی جائے، ایسے پڑھنا۔ اور ترتیل یعنی قرآن کو ایسے پڑھا جائے کہ اس کی بات نکھر کر سب کے سامنے آ جائے اور اس کے مرکزی بات کو پورا کیا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ نے اس طرح سے پڑھنے کو کہا ہے؟ اصل میں ان سب کا مقصد ہے اتباع۔ اتباع جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے خوشی خوشی اپنی مرضی سے، بنا کسی کے زور زبردستی کے ساتھ چلنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے کئی اصول ہیں، ان میں سے ایک اصول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ مطلب لا اکراہ فی الدین یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اپنی خوشی سے آؤ تو ٹھیک، اگر اپنی خوشی سے نہیں آؤ تو نہیں، خوشی خوشی اپنی مرضی سے آنا،
بنا کسی کے زور زبردستی کے ساتھ ساتھ چلنا، اس کو عربی زبان میں اتباع کہتے ہیں۔ سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، یعنی اس کی اتباع کرو اپنی خوشی سے، بنا کسی کی زبردستی کے، اس کے ساتھ ساتھ چلو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی خوشی نہ چلو، یعنی آپس میں ایک دوسرے کی اتباع نہ کرو۔ تم لوگ تو ہمیں کم ہی یاد رکھتے ہو۔ اللہ کے جو احسانات ہم پر ہیں انہیں ہم یاد رکھیں اور ضائع نہ ہونے دیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذمہ داریوں کو جتنا جلدی پورا کرنے کے لیے ہم اور آپ اپنے کو تیار کر لیں، اتنا ہماری ذات کے لیے ہی بہتر ہوگا، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ اور یہ ہمیں اور آپ کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ دنیا جس طرز پر چل رہی ہے اس سے معلوم چلتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو اور آپ کو ذلت کی زندگی میں مبتلا کر دیں گے، اور کسی دوسری قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کی کامرانی کے لیے لے کر آئیں گے۔ اس سے پہلے اگر ہم اور آپ ساودھان ہو جائیں، چیت جائیں، جاگ جائیں تو بہتر، ورنہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے یہاں دن تو گزر ہی رہے ہیں اور فیصلے کا وقت بھی آیا ہی چاہتا ہے۔